نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سبحان اللہ سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بڑی محبت سے درود شریف پڑھیے صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك واصحابك يا جد الحسن والحسين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر انتہائی قابل سب احترام علماء کرام میرے بزرگوں دوستوں میں اور آپ آج اس جامع مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کا سچا دین سنانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر میرا اور آپ کا آنا قبول فرمائے میرے جس دوست بزرگ نے آج کی اس بابرکت روحانی اور مقدس تقریب کے لیے کسی طرح بھی حضرت مولانا قاری محمد امین صاحب زیدہ مجدہو سے اور شفیلڈ کی اس جامع مسجد کی کمیٹی سے تعاون کیا ہے
اللہ تعالیٰ اس کی میری سب حاضرین سامعین کی ساری دینی دنیاوی مشکلات آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو پھر ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے پے در پے مسلسل نبی رسول بھیجے. لیکن جو نبی پہلے آتے رہے کوئی تو کسی قبیلے کا نبی تھا، کوئی کسی علاقے کا نبی تھا، کسی کے لیے صاف لفظ آئے رسولاً الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے رسول. لیکن آخر میں جب اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بھیجا تو پھر ساری کائنات کا نبی اور رسول بنا کر بھیجا. اللہ نے خود ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. حبیب اب تیری باری ہے، جہاں تک میری خدائی ہے وہیں تک تیری نبوت کی بادشاہی ہے. کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کسی قبیلے، کسی خاص قوم، کسی خاص علاقے کے نبی نہیں، سب کے نبی ہیں. اس لیے آپ کے بعد کسی نبی کے آنے کی ضرورت بھی نہیں. اس لیے اللہ نے نبی پاک علیہ السلام پر نبوت کا دروازہ بھی بند کر دیا. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. کہ میرے محبوب کے بعد اب کسی کے سر پر نبوت کا تاج نہیں سجایا جائے گا. سرکار چونکہ آخری نبی اور کل کائنات کے نبی، اس لیے اس کا ایک منطقی نتیجہ یہ بھی ہے کہ دین بھی سرکار پر مکمل ہو جاتا. تو نبی کریم علیہ السلام جب آخری حج کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے، ذوالحج کی 9 تھی، عرفات کا میدان تھا، اللہ نے جبریل کو قرآن کی آیت دے کر بھیجا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن، الیوم آج کے دن، اکملت لکم دینکم، لوگوں تمہیں مبارک ہو کہ آج دین تمہارے لیے مکمل ہو گیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تم پر اپنی نعمت بھی تام کر دی. کون سی نعمت؟ دین والی. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی لوگوں نے کیا چکر چلا رکھا ہے، اتنا خرچہ دین کے نام پر، وقت بھی ضائع کرتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، کیا تماشا بنا رکھا ہے. ان لوگوں کو ابھی دین کی نعمت کا پتہ ہی نہیں. یہ اتنی شان والی نعمت ہے کہ اگر اس نعمت کو اختیار کرنے والے صرف 80 افراد ہوں، باقی کوئی اس نعمت کو اختیار نہ کرتا ہو، تو اللہ کو یہ نعمت اتنی پیاری ہے کہ 80 کو بچا کر باقی سب کو غرق
برکات فرما دیتا ہے. وہ نعمت معمولی ہے تو اللہ نے فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتممت علیکم نعمتی، اے میرے بندوں میں نے تم پر اپنی نعمت بھی تام کر دی، پوری کر دی، کوئی نقص نہیں چھوڑا میں نے. آگے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے، میں اس پر راضی ہوں، میں نے چن لیا ہے. خیر خلاصہ کیا نکلا کہ دین ہو گیا مکمل. ایک یہودی حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آیا اور آن کر کہنے لگا جناب آپ پر ایک ایسی آیت اتری ہے مسلمانوں پر کہ اگر وہ ہم پر اتری ہوتی تو ہم اس دن کو عید بناتے. کون سی آیت؟ یہی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حضرت عمر فاروق نے جواب میں ارشاد فرمایا میں جانتا ہوں اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں. امیر المومنین نے کیا فرمایا کتنی عیدیں تھیں؟ 2. ایک تو میدان عرفات تھا اور ذوالحج کی 9 بھی تھی. حج کا پیارا پیارا دن بھی تھا اور دن بھی جمعے والا دن تھا. اللہ فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. خیر خلاصہ کیا نکلا؟ دین کب مکمل ہوا؟ سن 10 ہجری ذوالحج کی 9 کو دین مکمل. اس تاریخ کے بعد کوئی حکم والی آیت نازل نہیں ہوئی. دوسری آیتیں نازل ہوئی لیکن احکام والی کوئی آیت نازل. یوں سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام قرار دینا تھا اس سے پہلے حرام کر دیا. اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے بندوں کو روکنا تھا وہ چیزیں ساری پہلے بیان کر دی. کس تاریخ سے پہلے؟ 9 ذوالحج سن 10 ہجری سے پہلے جو قانون دینا تھا دے دیا. اللہ تعالیٰ نے چیزیں حرام کر دی، سور حرام کر دیا، شراب حرام کر دی، جوا حرام کر دیا، یہ حرام کر دیا، وہ حرام کر دیا. جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کرنا تھا نبی کریم علیہ السلام نے جس چیز کو حرام کرنا تھا سارے کا سارا 9 ذوالحج سن 10 ہجری سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. کملی والے کا دین مکمل ہو گیا. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ دین تو مکمل ہو گیا پھر بھی کئی لوگوں نے دین کا ٹھیکہ اٹھا لیا. کبھی کہتے میلاد حرام، کبھی کہتے 11ویں حرام، کبھی کہتے جنازے کے بعد دعا حرام، کبھی کہتے ہیں اذان سے پہلے یا اذان کے بعد درود و سلام حرام. او اللہ کے بندو یہ چیزیں حرام نہیں بدعت تو ہے نا. بدعت ہے، بالکل بدعت ہے یار. اگر بدعت ہے پھر تو واقعی بری چیز ہے. کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی بدعت کرتا ہو اس کی نہ نیکی قبول، نہ نماز قبول، نہ حج قبول، نہ روزہ قبول، کوئی نیکی اس کی قبول نہیں. اتنی بری چیز ہے بدعت. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی هدم الاسلام. یہ بدعت تو اتنی بری چیز ہے کہ جو آدمی کسی بدعتی کی تعظیم بھی کر دے
تو اس نے اسلام کا ستون گرانے کے لیے اس کی مدد کی ہے. اتنی بری چیز ہے بدعت. اللہ کی قسم ہے اہل سنت بھی جماعت کہتے ہیں بدعتی پر لاکھ لعنت. ارے مشرک پر بھی لاکھ لعنت, بدعتی پر بھی لاکھ لعنت. لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ممبر رسول پر یہ بھی ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں, ہم اہل سنت و جماعت نہ مشرک ہے نہ بدعتی بلکہ پکے سچے اہل سنت و جماعت ہیں. کہیں گے دیکھیے جو کام نبی پاک علیہ السلام نے نہیں کیا, صحابہ نے نہیں کیا, وہ بدعت. یہی سنتے رہتے ہیں نا. جو کام نبی کے زمانے میں نہیں تھا, صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا, نبی پاک نے نہیں کیا, ابو بکر صدیق نے نہیں کیا, عمر فاروق نے نہیں کیا, عثمان غنی نے نہیں کیا, علی مرتضیٰ نے نہیں کیا, اشرا مبشرہ نے نہیں کیا. جو کام کسی صحابی نے نہیں کیا وہ سب بدعت, اور یہ کام کرنے والا جہنم میں جائے گا. میں نے کہا اچھا بالکل. میں نے کہا یہ بتاؤ یہ 7 اپ کی بوتلیں نبی پاک علیہ السلام نے کتنی پی تھی؟ اگر نیا کام بدعت ہے تو ابو بکر صدیق نے کتنی پی تھی, عمر فاروق نے, عثمان غنی نے, مولا علی نے کتنی پی تھی؟ چائے کی کتنی پیالی پی تھی؟ یہ فانٹا, یہ کوکا کولا, یہ کتنی پی تھی؟ لیکن نہیں, اصل بات یہ ہے کہ یہ بدعت جو ہے نا کھانے پینے کی چیزوں میں نہیں چلتی. میں نے کہا تیرا مذہب ہوگا کہ دین اسلام کھانے پینے کی چیزوں پر حاوی نہیں, مجھے قسم ہے اللہ کی میرا دین کھانے کی چیزوں پر بھی حاوی ہے, پینے کی چیزوں پر بھی حاوی ہے. بولو سور کھانے کی چیز ہے کہ نہیں؟ لیکن قرآن کیا کہتا ہے, شریعت کیا کہتی ہے, حلال کہ حرام؟ پانی کھڑے ہو کر پینا چاہیے, بیٹھ کے پینا چاہیے؟ کون سے ہاتھ سے پینا چاہیے؟ کتنے سانس لے کر پینا چاہیے؟ ارے اگر یہ کہا جائے کہ دین اسلام کھانے پینے کی چیزوں میں نہیں چلتا تو پھر اللہ تعالیٰ کھانے کی چیزوں کے بارے آرڈر نہ نازل فرماتا, پینے کی چیزوں کے بارے آرڈر نہ نازل فرماتا. ارے بول بدعت کسے کہتی ہے؟ پھر مولوی صاحب پینترا بدلیں گے, کہیں گے ہاں بدعت اصل میں وہ چیز ہے کہ نبی پاک نے نہ کی ہو, صحابہ نے نہ کی ہو, اور اس کو ثواب سمجھ کر کیا جائے, وہ بدعت ہے. پھر چکر نمبر 2 مولوی صاحب چلاتے ہیں. میں نے کہا اچھا آپ یہ فرمائیے بدعت کا یہ معنی جو آپ نے کیا ہے, یہ آپ نے ثواب سمجھ کر کیا ہے یا ویسے ہی کیا ہے؟ پوچھتی ہے مولوی صاحب سے, یہ معنی جو تم کرتے ہو یہ ثواب سمجھ کر کرتے ہو کہ ویسے ہی کرتے ہو؟ اگر ثواب سمجھ کے تم نے یہ معنی کیا ہے تو کیا یہ معنی نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا؟ کیا یہ معنی ابو بکر صدیق نے, عمر فاروق نے, عثمان غنی نے, مولا علی نے بیان کیا؟ اگر نہیں بیان کیا تو تم اپنی پیش کردہ تعریف کی روح سے تم خود سب سے بڑے بدعتی بن گئے. دیکھیے یہ قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں نا, جو ہم سب قرآن شریف آپ کھولیں گے اس پر لکھی ہوگی زبر, زیر, پیش, شد, مد, یہ ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے جو قرآن شریف لکھوایا تھا اس پر زبر زیر پیش تھی؟ کیوں جی علماء تشریف فرمائے. حافظ امیر عالم صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, مولانا عبد الکریم صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, ہم تو بابے ہو گئے ماشاءاللہ. مولانا رفیق صاحب بیٹھے ہیں, مولانا سلطانی صاحب تشریف, علماء بیٹھے ہیں. یہ کس نے اعراب لگوائے تھے؟ ابو بکر صدیق نے لگوائے تھے؟ نہیں. عمر فاروق نے لگوائے تھے؟ عثمان غنی نے لگوائے تھے؟ کس نے لگوائے تھے؟ حجاج بن یوسف نے. پتہ یہ چلا مولوی صاحب کا یہ کہنا کہ جو بھی نیا کام ثواب کے لیے کیا جائے وہ بدعت ہے, یہ بات بالکل غلط ہے. اگر یہ بات ہوتی کہ ثواب سمجھ کے جو نیا کام کیا جائے بدعت ہوگا تو اللہ کی قسم ہے سارے تبع تابعین سارے کے سارے قرآن پر زبر زیر نہ لگایا کرتے. بولو یہ زبر زیر لگانا یہ ثواب کا کام ہے کہ نہیں؟ ثواب سمجھ کے لگائے جاتے ہیں. مسجدوں کے مینار بنتے ہیں, ہماری مسجدوں کے مینار بھی بنتے ہیں, اب اپنوں کی مسجدوں کے مینار بھی بنتے ہیں. تو ثواب سمجھ کے مینار بنائے جاتے ہیں یا نہیں؟ ہم بھی مینار بناتے ہیں ثواب سمجھ کے, یہ بھی مینار بناتے ہیں ثواب سمجھ کے.
نبی پاک علیہ السلام نے مینار بنایا تھا؟ صحابہ نے بنایا تھا؟ پتہ یہ چلا ان کا یہ کہنا جو بھی نیا کام ثواب سمجھ کے کیا جائے گا وہ بدعت ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ ارے اگر یہ بات ہوتی تو مسجدوں کے مینار اور مسجدوں کی محرابیں کبھی ثواب سمجھ کر نہ بنائی جاتی۔ آج میں مسئلہ بدعت کے 3 حصے کروں گا۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ یہ ترجمہ بالکل غلط ہے کہ جو بھی کام نیا کیا جائے وہ بدعت ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ایک ارشاد گرامی بھی سنیے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، جس آدمی نے اسلام کے اندر کوئی اچھا طریقہ رائج کیا، اچھا طریقہ ایجاد کیا، فعمل بها، اور پھر اس طریقے پر بعد میں عمل بھی کیا گیا۔ کسی نے اچھا طریقہ ایجاد کیا، بعد میں کسی نے اس پر عمل بھی کیا، فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نیا طریقہ ایجاد کرنے کا اجر بھی اس کو ملے گا، اور جس نے بعد میں اس طریقے پر عمل کیا اللہ کی بارگاہ سے اس کا اجر بھی ایجاد کرنے والے کو ملتا رہے گا۔ ارے اگر ہر نیا طریقہ، ہر نئی چیز بدعت ہوتی، ہر نئی چیز گمراہی ہوتی تو نبی پاک علیہ السلام کبھی یہ نہ فرماتے۔ اور یہ بھی پتا ہے سرکار اپنی مرضی سے تو بولتے ہی نہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی شان یہ ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اپنی مرضی سے بولتے نہیں، وہ تو اللہ کی وحی سے بولتے ہیں۔ اب اس مسئلے کا دوسرا پہلو عرض کرتا ہوں، تو گلہ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی جی۔ اس لیے کہ جو مجھے قاری صاحب نے موضوع دیا ہے وہ بالکل روٹین سے ہٹ کر ہے کہ اسی لوکی یہ ہو جی گلہ سن دے آدھی بھی نہیں ہے۔ اکثر جگہ جانا تے لوکی آگے جناب میاں صاحب نے بھی 2 شعر سنایا جائے، میاں صاحب فرمانے میں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے تو اس طرح کی باتیں سن لو، کام یہی چیزیں آنے والی ہیں۔ اچھا بھی اسلام کے اندر حلال چیز کون سی ہے، حرام چیز کون سی ہے، کس چیز پر عمل کرنا ہے، کس چیز سے باز رہنا ہے، یہ دوسرا پہلو۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے کچھ چیزوں کا نام لے کر ان کو حلال قرار دے دیا۔ جن چیزوں کو نام لے کر حلال قرار دے دیا وہ حلال۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو نام لے کر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے حرام کر دیا، وہ چیزیں کیا ہو گئی؟ حرام۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا نام ہی نہیں لیا، نام ہی نہیں لیا، وہ چیزیں کیا ہیں جن کا نام نہیں لیا؟ وہ چیزیں ہیں جائز، جن کا نام نہیں لیا وہ چیزیں کیا ہیں؟ جائز۔ یوں خلاصتاً کہہ دوں جس چیز سے اللہ رسول نے روکا ہے وہ ہے منع، جس چیز سے نہیں روکا سب جائز، وہ کیا ہے؟ جائز۔ اب اس پر میں 2-3 قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے۔ مکے کے لوگ کچھ چیزوں کے بارے کہتے تھے یہ حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا۔ حبیب پیارے یہ لوگ جو ان چیزوں کو حرام کہہ رہے ہیں ذرا ان کو چیلنج تو کر کے کہہ دے، مطالبہ تو کر دے، ان چیزوں کو حرام کہنے والے ذرا وہ گواہ تو لاؤ تو یہ گواہی دے کہ ان کو اللہ
لو دوسری آیت بھی سن لو. لوگ کچھ چیزیں زینت کے لیے اختیار کرتے تھے اور کچھ چیزوں کو کھایا کرتے تھے. تو بعض جو تھے نا خشکے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرمائی، فرمایا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اے حبیب اعلان کر دے، اور کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ پاکیزہ چیزوں کو حرام کر دیا؟ اور کون ہو تم جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی زینت کو حرام کر دیا؟ کوئی تمہارے کہنے سے نہ پاکیزہ زینت حرام ہوتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق حرام ہو جاتا ہے. دو آیتیں اب تیسری سن لیجیے. حضرت عبداللہ بن عباس ارشاد فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ مکہ کے لوگ کئی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے، کئیوں کو حرام سمجھتے تھے. پھر کچھ لوگوں نے آن کے سرکار سے پوچھنا شروع کر دیا کہ آقا یہ چیز حلال ہے کہ حرام، یہ چیز حلال ہے کہ حرام، یہ حلال ہے کہ حرام. اللہ نے قرآن کے اندر اصول ہی بیان کر دیا. ذرا اچھی طرح اس اصول کو پلے باندھ لینا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا. ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث موجود ہے. لوگوں نے آن کے پوچھا کملی والے پنیر جائز ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے اعلان کر کے کہہ دے اللہ نے مجھے حرام چیزوں کی لسٹ دے دی ہے. حرام چیزوں کی لسٹ کے اندر یہ مردار کا نام موجود ہے. حرام چیزوں کی لسٹ کے اندر بیت خون کا ذکر موجود ہے. حرام چیزوں کی لسٹ کے اندر سور کے گوشت کا ذکر تو موجود ہے. حرام چیزوں کی لسٹ کے اندر وہ جانور جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیا جائے اس کا ذکر تو موجود ہے، لیکن پنیر وغیرہ کا ذکر موجود نہیں. خلاصہ یہ نکلا اللہ نے محبوب پیارے کو حرام چیزوں کی لسٹ عطا فرما دی تھی اور محبوب پیارے نے بھی حرام چیزوں کی لسٹ جاری فرما دی. اب جو چیز اس لسٹ کے اندر آ جائے گی وہ چیز حرام بن جائے گی، اور جو چیز اس لسٹ کے اندر نہیں آئے گی ملا کے کہنے سے حرام بن سکتی نہیں. قرآن و سنت کا کیا فیصلہ ہے کہ حرام چیزوں کی لسٹ آ گئی نبی پاک علیہ السلام کے پاس، اور جو چیز اس لسٹ کے اندر ہے وہ حرام، جو چیز اس لسٹ کے اندر نہیں وہ حرام. اچھا یہ بتائیے مردار حلال ہے کہ حرام؟ کیوں؟ اس لسٹ کے اندر اس کا نام موجود. ٹھیک ہے. کھوتا حلال کے حرام؟ کیوں؟ اس لسٹ کے اندر اس کا نام موجود. باندر کیوں؟ لسٹ کے اندر اس کا نام. شراب کیوں؟ لسٹ کے اندر اس کا نام. ادھر بول دے جانا. 7 اپ کیوں؟ لسٹ کے اندر نام موجود. اصول ذرا اچھی طرح یاد کر لینا. پھر سنو، سور کا گوشت حلال کے حرام؟ کیوں؟ لسٹ کے اندر نام موجود. کتا کیوں؟ لسٹ کے اندر نام موجود. کوکا کولا اونچی کہہ دو. کیوں؟ لسٹ کے اندر نام موجود نہیں. میلاد اور میلاد شریف کو حرام کہنے والوں، حرام کی گردان کرنے والوں، ذرا ہمیں یہ تو بتاؤ. میرے اللہ نے فرمایا قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَا. اے نبی کے میلاد کو حرام کہنے والوں، اور 11ویں کے ختم کو حرام کہنے والوں، تیجے سادے کو حرام کہنے والوں، اور لسٹ کے اندر 11ویں کا نام دکھانا تمہارا
یہ نعروں کی ترتیب کا بڑا خیال رکھا جائے، اس لیے کہ ہم تو ابو بکر صدیق کے بھی غلام ہیں، مولا علی کے بھی غلام ہیں۔ اور دیکھو یہ بیلنس رکھنا بڑا ضروری ہے، جو لوگ ابو بکر صدیق کے ویری وہ بھی جہنم کے کتے، جو مولا علی کے ویری وہ بھی جہنم کے کتے۔ ہم آل رسول کے بھی غلام ہیں، اصحاب رسول کے بھی غلام ہیں۔ ہمارا تحقیق ضرور لگاؤ، چاروں کا نام ہے، چاروں کا نام ہے، چاروں کا ذکر ہے، لیکن نعرہ تحقیق کے بعد پیر علی کے نام کا نعرہ الگ لگاؤ، اس لیے کہ نعرہ تحقیق یہ مومن بھی لگاتا ہے، بے ایمان منافق بھی لگاتا ہے۔ انہیں چوری کر لیا ساڈا نعرہ اور بڑے زور سے لگاتا ہے، اور تم خوش ہو جاتے ہو، بلے بلے تو چون منن والا بھائی، تمہیں کیا پتا وہ چوتھا کس کو مانے بیٹھے۔ اب ترمذی شریف پڑھ، پتہ کرنا ہونا کہ مومن اور منافق کی پہچان کا تھرمامیٹر کیا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، مومن اور منافق کی پہچان کا تھرمامیٹر علی۔ نعرہ تحقیق ضرور لگاؤ تاکہ پتہ چلے صحابہ کے غلام بیٹھے ہیں، لیکن اس کے بعد نعرہ حیدری بھی لگاؤ، پھر چہرہ دیکھو۔ اگر علی کا نام سن کر چہرے پر رونق آ جائے سمجھ لینا صدیق کا نام لینے والا مومن، تو جب بوتھی بگڑ جائے سمجھ لینا بے ایمان منافق ہے۔ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اچھا بھی دوسرا پہلو بھی ختم۔ پہلا پہلو یہ عرض کیا ہے کہ ہر نئی چیز بدعت، دوسرا حرام وہ چیز ہے جس کو اللہ رسول نے حرام کیا، حرام چیزوں کی لسٹ کے اندر جس کا نام وہ حرام، اور جس کا ذکر اس لسٹ میں نہیں وہ حرام بھی۔ اب آئیے تیسری صورت کہ بدعت کس چیز کا نام ہے۔ بدعت کا ایک معنی بیان کرتا ہے یہ مولوی، ایک معنی بیان کرتا ہوں میں، اور نہ میری مان نہ اس کی مان، جس کا کلمہ پڑھا ہے اسی کی مان۔ مشکات شریف کے اندر بدعت کی پہچان موجود ہے، حدیث شریف موجود ہے، ما احدث قوم بدعتا الا رفع مثلها من السنہ۔ بدعت وہ ہے جس کے کرنے سے سنت بدل جائے۔ بڑی آسان سی نشانی، بدعت کون سی چیز ہے؟ جس کے کرنے سے سنت بدل جائے۔ سنت کا معنی ہے طریقہ، یعنی وہ طریقہ جو نبی کریم علیہ السلام ہمیں دے کر گئے ہیں، وہ طریقہ بدل جائے تو بدعت، نہ بدلے تو بدعت نہیں۔ اب میں اس کی 2-3 مثالیں دیتا ہوں۔ ابھی ہم نے نماز کون سی پڑھنی ہے؟ مغرب کی۔ کتنی رکعتیں ہیں مغرب کی؟ فرض 3۔ یہ 3 فرض ہمیں کس نے دیے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے۔ اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے یار یہ 3 کیا ہوا، یا 2 یا 4، میں تو 4 پڑھوں گا۔ جو آدمی مغرب کے 4 فرض پڑھتا ہے اس نے کوئی طریقہ بدلا کہ نہیں؟ کس کا؟ نبی پاک علیہ السلام والا۔ اور یہ بدعت ہے، اس نے نبی پاک کا طریقہ بدلا، یہ چیز بدعت ہے۔ ایک دوسرا آدمی ہے وہ کہتا ہے ہاں مغرب کی رکعتیں ہیں تو 3 ہی، لیکن میں ایسے پڑھوں گا کہ 1 رکعت پڑھ کے تحیات بیٹھوں گا اور بعد میں 2 رکعتیں الگ پڑھوں گا۔ جو آدمی اس طرح مغرب کے 3 فرض پڑھتا ہے اس نے کوئی طریقہ بدلا کہ نہیں بدلا؟ کس کا؟ نبی پاک علیہ السلام والا، اور یہ بدعت ہے۔ ایک آدمی کہتا نہیں ہے تو مغرب کے 3 ہی رکعتیں، فرض 3 ہی ہیں، اور 2 کے بعد تحیات ہے، تشہد ہے، لیکن میں نماز جو ہے نا اللہ اکبر سے نہیں شروع کروں گا، میں تو نماز شروع کروں گا درود شریف سے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کیونکہ درود شریف کی بڑی شان ہے۔ تو جو نماز کو درود شریف سے شروع کرتا ہے اس نے کوئی طریقہ بدلا کہ نہیں بدلا؟ کس کا؟ کملی والے کا، اور یہ بدعت ہے۔ ایک آدمی کہتا نہیں میں نماز کو اللہ اکبر سے ہی شروع کروں گا، لیکن بعد میں ثنا نہیں پڑھوں گا، اللہ اکبر کہنے کے بعد پڑھوں گا سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ رکوع کے اندر جا کر سورۃ فاتحہ پڑھوں گا، سجدے کے اندر جا کے دوسری سورتیں پڑھوں گا۔ جو اس طرح نماز پڑھے اس نے کوئی طریقہ بدلا کہ نہیں بدلا؟ کس کا؟
نبی پاک علیہ السلام والا یہ چیز بدعت ہے۔ اب دیکھیے اذان کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے؟ لا الہ۔ ایک آدمی کہتا ہے نماز اذان جو ہے نا اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں، یہ اذان اصل میں ہے نماز کے لیے، تو میں اذان شروع کروں گا حی علی الصلاۃ، یہ تو شروع کروں گا۔ اب جو آدمی اذان حی علی الصلاۃ سے شروع کرتا ہے اس نے کوئی طریقہ بدلا کہ نہیں بدلا؟ کس کا؟ نبی پاک علیہ السلام۔ اور یہ چیز بدعت ہے۔ اچھا دیکھیے، چلیے ایک آدمی کہتا ہے اذان اللہ اکبر سے شروع، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ، دو بار کہا، پھر کہتا ہے یار قرآن کی بھی بڑی شان ہے، میں ایک لفظ پڑھاؤں گا، اشہدو ان القرآن کتاب اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ بولیے جو اذان کے اندر یہ گھسیڑ دے اس نے کوئی طریقہ بدلا کہ نہیں بدلا؟ ایک آدمی کہتا ہے یار قرآن کی بھی بڑی شان ہے، کعبے کی بھی بڑی شان ہے، میں تو یہ الفاظ بھی پڑھاؤں گا، اشہد ان الکعبۃ بیت اللہ، اس نے کوئی طریقہ بدلا کہ نہیں؟ ایک آدمی آتا ہے کہتا میں اذان پڑھوں گا، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین وقاتل المشرکین وغیظ المنافقین علی ولی اللہ۔ اب کوڑے علی سرکار ہے، تو جس نے اذان میں یہ اضافہ کیا اس نے کوئی طریقہ بدلا کہ نہیں بدلا ہے؟ اور یہ چیز بدعت ہے۔ اور مولوی صاحب جس چیز کو تو بدعت بنا رہا ہے وہ بدعت نہیں، بدعت وہ ہے جس سے نبی پاک علیہ السلام کا مقرر کیا ہوا طریقہ بدل جائے۔ چل ایک بدعت کا معنی امام شافعی نے بھی کیا ہے، دوسرے محدثین نے بھی مانا کہ وہ چیز بدعت ہے جو کتاب اللہ کے خلاف ہو، وہ چیز بھی بدعت ہے جو سنت رسول کے خلاف ہو، اور وہ چیز بھی بدعت ہے جو اجماع امت کے خلاف ہو۔ معنی دونوں کا تقریباً ایک ہے، چیز ایک ہی بنتی ہے۔ جو کتاب اللہ کے خلاف ہو وہ بدعت، جو نبی پاک علیہ السلام کی ارشاد کے خلاف ہو وہ بدعت، جو اجماع امت کے خلاف ہو وہ چیز بھی بدعت۔ ارے شفیلڈ کے غیور مسلمانوں، یہاں آتی اللہ تعالیٰ کا دین سننے کے لیے بیٹھنے والوں توجہ فرمانا۔ سعید اسد بڑے ادب سے پوچھتا ہم پر بدعت کے فتوے لگانے والوں، سارا قرآن تو پڑھ کے دکھاؤ، قرآن نے کس جگہ میلاد کی مخالفت کی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی حدیثیں تو پڑھ کے دکھاؤ، نبی پاک علیہ السلام نے کہاں پر میلاد کی مخالفت کی ہے؟ ذرا صحابی کا نام تو بتاؤ، کس صحابی نے میلاد کی مخالفت کی ہے؟ ارے دکھانا تمہارا کام ہے، چھوڑنا ہمارا کام ہے، لیکن یاد رکھو فَإِن تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اور 11ویں کی مخالفت کرنے والوں، اور مجھے قرآن تو پڑھ کے دکھاؤ، نبی کا فرمان تو پڑھ کے دکھاؤ، کسی صحابی کا ارشاد تو پڑھ کے دکھاؤ، کسی نے کہا ہو کہ آگے پیچھے اوروں کو تو ثواب پہنچتا ہے لیکن پیروں کے پیر کو ثواب نہیں پہنچتا۔ ارے قرآن پڑھنا تیرا کام ہے، چھوڑنا میرا کام ہے، لیکن یہ بھی یاد کر لے فَإِن لَّم تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ میں نے بڑے اختصار سے اپنا مضمون بیان کر دیا ہے، لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے
کہ لوگوں کے ذہنوں میں سوالات تو پیدا ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے تقریر ختم تو ہوں کسی چال ہونا ہے تو وہ لا لیں. اگر کسی نے کچھ بات پوچھنی ہو تو بڑے آرام سے کھڑے ہو کر سوال کر کے دل کی تسلی کرا سکتا ہے. کوئی قسم کا مسئلہ پوچھنا چاہے، کوئی سوال پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتے ہیں. سبحان اللہ. مسئلہ قدرہ جبر دے جائے رسول پاک. مسئلہ قدرہ جبر. جی جبر و قدر بھی عرض کرتے ہیں، لیکن جو پہلے ذرا مسئلہ بیان ہوا ہے نا، اس پر اگر کسی بھائی نے کوئی بات پوچھنی ہے، یعنی گل سمجھ لگ گئی ہے نا کہ بدعت کیڑی شے ہے. بدعت او ہے جدے نال نبی پاک علیہ السلام دا مقرر کیتا طریقہ بدل جائے بس. یا جڑا قرآن دے مخالف او بدعت، نبی پاک دے فرمان دے مخالف او بدعت. مزے دی گل ہے سب تو وڈے بدعتی آپ نے تے میرا سانو مار دینا. لو دیکھو میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں. یہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کا خیال نماز میں آ جائے تو گدھے کے خیال سے زیادہ برا ہے. ان کا یہ عقیدہ ہے، صراط مستقیم کے اندر لکھا ہے مولوی اسماعیل دہلوی نے، اور کتاب اس وقت بھی میری گاڑی کے اندر موجود ہے، جس کا جی چاہے دیکھ سکتا ہے. اب میں پوچھتا ہوں کہ قرآن نے یہ عقیدہ بیان کیا ہے؟ بولیے کہ نماز پڑھتے ہوئے نبی پاک کا خیال گدھے کے خیال سے زیادہ برا ہے؟ کیا حدیث نے بیان کیا ہے؟ تو بدعتی تو تم ہے. اور پھر دیکھو تمہارا یہ عقیدہ تو نبی پاک کے بتائے ہوئے طریقے کے خود خلاف ہے. نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا نماز کے اندر؟ کیا پڑھو؟ السلام علیکہ. تو بولو خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں سکھلایا کہ یوں بھی پڑھا کرو اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. ان کا ایک اور عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کا ادب بڑے بھائی جتنا کیا کرو. کتنا؟ بڑے بھائی جتنا. تو ذرا خود سوچو بڑے بھائی کی بیوی کیا کہلواتی ہے؟ بھابی، پرجائی. اور نبی پاک علیہ السلام کی بیویاں ہماری کیا لگتی ہیں؟ تو یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. جس عورت کا نکاح میرے نبی پاک علیہ السلام سے ہو گیا، قیامت تک کے آنے والے مومنوں کی وہ ماں بن گئی ہے. اور یہ عقیدہ قرآن نے بیان نہیں کیا کہ نبی پاک کا کرو. یہ عقیدہ حدیث نے بیان نہیں کیا کہ نبی پاک کا ادب بڑے بھائی جتنا کرو. ارے ابو بکر صدیق نے بیان نہیں کیا، عمر فاروق نے بیان نہیں کیا، عثمان غنی نے بیان نہیں کیا، مولا علی نے بیان نہیں کیا. جو یہ عقیدہ رکھے وہ عقیدہ خود بدعت ہے. قسم پروردگار کی عقیدہ تو ہم اہل سنت و جماعت کا ہی حق اور سچ عقیدہ ہے. جی یہ جو آپ نے مسئلہ بیان فرمایا، مجھے تو جانتے ہیں سبھی لوگ، حضرت بھی مجھے جانتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ حاضر ناظر کی ایک کتاب بھی آپ کی تصویر مجھے نظر آ رہی ہے، انک میت و انہم میتون. یہ بعض احباب اس کا معنی جو کرتے ہیں اس کی وضاحت کر دینا مانا. میرے چھوٹے عزیز ہیں آفتاب عالم صاحب، یہ بھی اس آیت کا مجھ سے کچھ مفہوم سمجھنا جی میں عرض کر دیا میں. تو اگر آپ کچھ اس کی پہلے ذرا جبر و قدر والا پہلے پہلے. اچھا بھئی یہ بدعت کے مسئلے پر کوئی ہے سوال؟
نبی پاک علیہ السلام نے تقدیر کے مسئلے پر زیادہ بحث کرنے سے روکا ہے. بس ایک اصولی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا. سوال اصل میں یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. جب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے تو جو شراب پیتا ہے پھر اس کو جہنم کیوں ملے گی؟ اس نے تو اللہ کے حکم سے پی ہے نا. یا تو یہ کہیے کہ اللہ کے حکم سے نہیں ہوتا، بندوں کی مرضی سے ہوتا ہے، یا تو یہ کہیے پھر دیجئے سزا. جب سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے تو پھر یہ سزا کا کیا معنی ہے؟ تو خلاصہ سوال کا یہ ہے. میں اس سوال کو ذرا سمجھانے کے لیے، جواب کو سمجھانے کے لیے دو باتیں کروں گا. ایک سناؤں گا لطیفہ اور ایک سناؤں گا کہانی. حدیث نہیں ہے یہ، لیکن میرا خیال ہے اگر آپ نے غور سے سمجھا سنا تو مسئلہ بھی سمجھ آ جائے گا. ایک چور آموں کے باغ میں گھس گیا اور اس نے توڑ توڑ کرنا آم کھانے شروع کر دیے. ویسے بھی پاکستان دا سنجڑیاں مدہ تو بڑا سوادی ہے نا. اوپر سے مالک آ گیا. اس نے کہا اے بدبختہ کیا کر رہا تو؟ اس نے کہا شرم کر، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کے حکم کے بغیر تو پتہ نہیں ہلتا. جب اللہ کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا تو میں 2.5 من کا آدمی کیسے اللہ کے حکم کے بغیر اوپر چڑھ گیا ہے؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے، چپ کر. مالک نے ہاتھ باندھ دیے، کہنے لگا حضور مجھے کیا پتا تھا آپ بھی شیخ القرآن ہو. حضور نیچے تشریف لائیے، میں خود آپ کی خدمت کرتا ہوں. چور نے سنا تو بڑا کنگلا ایکو ہے بیمار سے. چور نیچے اترا، مالک نے اس کو رسی سے باندھا. پھر وہ 2.5 کلو کا ایک چھتر تھا پٹھانے والا، وہ تڑا تڑ اس کے چودڑوں پر مارا. اس نے کہا کسی پر ظلم نہیں کرتے. اس نے کہا چپ کر اللہ کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا تو یہ 2.5 کلو کا چھتر بھی اللہ کی مرضی ہے تیرے سامنے. اس لطیفے کو بھی ذرا ذہن میں رکھیے. اب دوسری کہانی سنیں. ہمارے فیصل آباد میں ایک انگلش کے استاد ہوا کرتے تھے جن کا نام تھا پروفیسر عبدالحمید نثار. فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. وہ ہمیں ایک کہانی سنایا کرتے تھے کہ جہانگیر بادشاہ ایک دن اپنی بارہ دری میں بیٹھا تھا. بارش ہو رہی تھی. اس کے دل میں نہ جانے کیا آیا. کہنے لگا شاہی نجومی کو بلایا جائے. شاہی نجومی آ گیا. جی حضور. اس نے کہا ماں بدولت اس بارہ دری سے باہر جانا چاہتے ہیں، ذرا حساب لگا کر بتایا جائے کہ ہم کس دروازے سے باہر جائیں گے. نجومی نے سنا کہا بیڑا گھر، اگر میں نے کہا نا اس دروازے سے جاؤ گے تو یہ اس دروازے سے چلا جائے گا. لیکن بادشاہ کا آرڈر تھا، بول تو سکتا نہیں تھا نجومی. اس نے کہا حضور میں ذرا حساب لگا لوں. اس نے کاغذ لیا، قلم لیا، حساب لگایا. حساب لگانے کے بعد اس نے کچھ لکھا، لکھ کر کاغذ طے کیا. طے کر کے بادشاہ سلامت کو دیا اور کہنے لگا حضور جس دروازے سے چاہیں باہر تشریف لے جائیں، باہر جا کر میرا کاغذ پڑھ لیں. بادشاہ نے کہا بہت اچھا. اس نے کاغذ طے کر کے جیب میں ڈالا اور آرڈر دیا فوراً مستری اور مزدور آ جائیں. مستری بھی آ گئے، مزدور بھی آ گئے. کہنے لگا شمال مشرق کے 3 دروازے توڑ کر ایک نیا دروازہ بنایا جائے، ماں بدولت اس دروازے سے باہر جائیں گے. اور فوری طور پر 3 دروازے توڑے گئے، ایک نیا دروازہ بنا اور بادشاہ سلامت ٹہلتے ٹہلتے باہر نکل گئے. جب کاغذ کھولا تو کاغذ پر لکھا تھا بادشاہ سلامت ان دروازوں میں سے کسی دروازے سے باہر نہیں جائیں گے، بلکہ شمال مشرق کے 3 دروازے توڑ کر نیا دروازہ بنایا جائے گا اور اس میں سے گزریں گے. یہ ہمیں پروفیسر صاحب کہانی سنایا کرتے تھے. پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے، جو بھی ہے. ویسے ایک اخبار میں بھی میں نے پڑھا تھا. اب ذرا اگر سچی ہو تو بولیے بادشاہ اپنی مرضی کے مطابق 12 دری سے باہر نکلا یا نجومی کے مجبور کرنے سے؟ اپنی مرضی سے. لیکن ہوا کیسے؟ ویسے ہی نہیں ہوا جیسے نجومی نے لکھا تھا. صحیح ہے نا؟ ویسے ہی ہوا، کوئی فرق تو نہیں نا. اب اس میں کس کا کمال ہے؟ نجومی کا. اس کا کمال ہے نجومی کا. اب سمجھ لیجئے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، پیدا کر کے ہمیں دی طاقتیں.
اور دکھا دیا رستہ کہ یہ رستہ جنت کو جاتا ہے، یہ رستہ جہنم کو جاتا ہے، دونوں رستے دکھا دیے اور کہا لو بھئی اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے جس رستے پر چاہو چلو۔ اللہ نے ہمیں اختیار بھی دے دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کچھ میں نے کرنا تھا اپنی مرضی سے، جو کچھ آپ نے کرنا تھا اپنی مرضی سے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے طور پر سب کچھ پہلے لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے۔ اب جو کچھ ہم کرتے ہیں اپنی مرضی سے، سب کچھ پہلے لکھا ہوا ہے لوح محفوظ پر۔ ہم کرتے اپنی مرضی سے ہیں لیکن ہو بالکل اسی کے مطابق رہا ہے، لیکن اس میں ہم اللہ کے مجبور کرنے سے یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں یا اللہ نے اپنے علم کے کمال کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ تو جو کچھ اس کی مرضی اس لکھے ہوئے کے مطابق ہو رہا ہے، اس میں ہم مجبور نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے علمی کمال کا مظاہرہ ہے۔ ایک بات اور سنا دیتا ہوں مولا علی کی۔ ایک آدمی آیا حضرت علی کے پاس، اس نے کہا جی حضرت ذرا جبر و قدر کا مسئلہ تو سمجھائیے۔ مولا علی نے فرمایا کہ لاکھ چوکا، اس نے ایک ٹانگ اٹھا لی، فرمایا دوجی چوک، کہنے جی اوکے میں چکا، فرمایا بندہ انہاں کو مجبوری تھی انہاں کو مختار ہی، کچھ ہو گیا گزارا نہیں۔ اگر کوئی اشکال ہے تو فرما دیں۔ ہاں بچوں پر سوالات ہوتے ہیں، تو میں نے 3 چیزیں سنا دی ہیں، نہ ہم پوری طرح مختار ہیں نہ ہم پوری طرح مجبور ہیں، بس جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب کچھ وہاں لکھے کے مطابق ہو رہا ہے، لیکن وہ اللہ کے کمال علمی کا مظاہرہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرا سوال ہوا کہ انک میتون و انہم میتون کا معنی کیا ہے؟ دیکھیے جو ہے نا معبود، اس پر کبھی موت طاری نہیں ہوتی، ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ ہے حی قیوم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ وہ معبود ہے، اس پر کبھی کسی شکل میں موت کا قانون طاری نہیں ہو سکتا، لیکن جو عبد ہوتا ہے نا اس کا بندہ عبد پر کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی شکل میں موت کا قانون ضرور طاری ہوتا ہے عبد پر۔ نبی کریم علیہ السلام کی شانیں بے شمار ہیں، لیکن پھر بھی معبود نہیں تھے، عبد تھے۔ اب سرکار پر بھی موت کا قانون تو طاری ہونا تھا، اس کو اللہ نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے انکا میتون، بے شک آپ پر بھی موت کا قانون طاری ہوگا، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور ان پر بھی موت کا قانون طاری ہوگا۔ موت کا قانون نبی پاک علیہ السلام پر طاری ہوا۔ اسرائیل علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اجازت طلب کرنے کے بعد اسرائیل علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام کی روح اقدس کو قبض کیا۔ اس میں کوئی جھگڑا نہیں، نبی پاک علیہ السلام پر موت کا قانون طاری ہوا، اس پر بھی ہمارا ایمان، جو موت کا قانون نہ مانے وہ بھی بے ایمان، اس میں بھی کوئی جھگڑا نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کو غسل بھی دیا گیا، سرکار کو کفن بھی پہنایا گیا، سرکار کا جنازہ بھی پڑھا گیا۔ یہ الگ بات ہے ہمارے جنازے اور نبی پاک علیہ السلام کے جنازے میں زمین و آسمان کا فرق موجود ہے۔ ہمارے جنازے کے اندر دعائے مغفرت پڑھی جاتی، اللہم اغفر لحینا و میتنا، سرکار کے لیے یہ دعا نہیں پڑھی گئی، نبی پاک علیہ السلام کے لیے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا رہا۔ ہمارا جنازہ ہوتا ہے، ہمارے جنازے میں ایک امام ہوتا ہے، سرکار کے جنازے کا امام کوئی نہیں تھا، بلکہ 10 صحابہ آتے جاتے نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے جاتے اور باہر نکلتے جاتے تھے۔ سرکار کا جنازہ یوں تھا، اس میں بھی کوئی جھگڑا نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے لیے قبر انور تیار کی گئی، ہم مانتے ہیں، تبھی تو مدینہ شریف جاتے ہیں، روضہ اطہر پر جاتے ہیں۔ روضہ اطہر میں کیا ہے؟ سرکار کی قبر انور۔ اب جھگڑا کس بات میں ہے؟
ہم جو کہتے ہیں نا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، یہ جھگڑا کس میں ہے؟ موت کا قانون ضرور طاری ہوا، لیکن جھگڑا جس بات میں عرض کرتا ہوں، ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا جسم اطہر اپنی قبر انور میں زندہ ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں زندہ، جس طرح پتھر ہے بس اسی طرح سرکار کا جسم ہے۔ لیکن شیفیلڈ والو، سرکار تو سرکار ہے، نبیوں کی بات بھی نہیں کرتا، صدیقوں شہیدوں کی بات بھی نہیں کرتا، ایمان والوں کی بات بھی نہیں کرتا، میں تو کافر کی بات کرتا ہوں۔ قبر میں کافر چلا جائے مردہ مقداؤ بھی نہیں، تو میرے نبی دیا گلہ کرنا ہے؟ بولیے، قبر میں جب کافر جاتا ہے اس کے پاس فرشتے آتے ہیں کہ نہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ آ کر سوال کرتے ہیں، کیا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ٹھہر دو ذرا، کافر جواب دیتا ہے کہ نہیں؟ کہتا ہے نا ہاں ہاں لا ادری، ہائے ہے میں تو جانتا ہی نہیں، کہتا ہے نا۔ پھر دوسرا سوال ہے ما دینوں کا، اے قبر والے تیرا دین کیا ہے؟ تو کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، ہائے ہے میں تو جانتا ہی نہیں۔ پھر تیسرا سوال ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ جو سرکار تشریف فرمایا بول ان کے بارے کیا کہتا تھا؟ وہ پھر کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ہائے ہے میں تو جانتا ہی نہیں۔ فرشتے پھر قبر کو یہاں قبر کے اندر کافر کو پیچھے سے پکڑ لیں گے، گھٹی سے کہیں گے سامنے دیکھ، جب سامنے دیکھے گا تو اسے جنت نظر آئے گی۔ فرشتے کہیں گے بدبختہ اگر تو سوالوں کا جواب دے دیتے نا تو یہ جنت تیری تھی، اب جنت کی کھڑکی بند، جہنم کی کھڑکی کھل جاتی ہے۔ اور پھر فرشتے اس کو قیامت تک پھینٹی لگائیں گے، گرز پکڑ لیں گے، ہتھوڑا پکڑ لیں گے، اور دونوں کانوں کے درمیان اس کے ضربے لگائیں گے قیامت تک۔ حدیث ہے نا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ سوال جواب کس سے ہوتے ہیں؟ جیدے ساتھ ساتھ نہ ہوئے یا جیدے ساتھ ساتھ ہوئے؟ کس سے سوال ہوتے ہیں؟ جس کے اندر سانس ہو، جس کے اندر زندگی ہو، شعور ہو، ادراک ہو۔ پھر سزا کس کو دی جاتی ہے؟ جس کے اندر زندگی ہو۔ ارے میرے آقا کی بات کرتا ہے، قبر میں تو کافر بھی نہیں مرتا، میرا آقا تو وراؤن ورا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور جی حضرت میں نے ایک صاحب سے سنا کہ قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فریضہ بتایا ہے کہ آپ تزکیہ نفس کرتے ہیں، تو اب ان کا چونکہ عقیدہ خراب تھا، وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفس کرتے تھے، وہ پاک اور نبی تھے شروع سے، یہ بتائیں کہ ان کا شرح صدر میں کیوں ہوا؟ بس جتھے بابی یہ اتھے عقل نہیں۔ ماشاءاللہ حافظ صاحبان بیٹھے ہیں، ذرا آیت پڑھیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، پڑھیے ذرا پوری آیت۔ اونچی پڑھو نا، اونچی پڑھو نا، لقد من اللہ لقد آؤں گی کہ ملوں گی، میں کہہ رہا کچھ بھی سوال۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ نے احسان کر دیا مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، جب اللہ نے مومنوں میں اپنا رسول بھیجا۔ ٹھیک ہے، آگے یتلو علیہم آیاتہ، یہ نبی مومنوں پر اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان مومنوں کو پاک کرتا ہے، ان مومنوں کا تزکیہ کرتا ہے، اپنا نہیں، مومنوں کو پاک کر دینے۔ اس نے ڈنڈی یہ ماری، اس نے کہا نبی اپنے کو پاک کرتے ہیں، اور نبی تو خود پاک تھے، نبی آئے اس لیے ہے کہ مومنوں کو پاک کر دیں۔ صرف ان مومنوں کو پاک نہیں کرتے ہیں مصطفیٰ، کن کو پاک کرتے ہیں یہ بھی سن لو، کن کو پڑھاتے ہیں یہ بھی سن لو۔ سورۃ جمعہ
اللہ فرماتا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ میرا محبوب تو مومنوں کو پاک بھی کرتا ہے، مومنوں کو تعلیم بھی دیتا ہے۔ یا اللہ یہ تیرا محبوب جو ہے صرف ان مومنوں کو ہی پاک کرتا ہے، ان مومنوں کو ہی پڑھاتا ہے۔ فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور میرا محبوب تو ان کو بھی پاک فرمائے گا، ان کو بھی پڑھائے گا جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے۔ قرآن کہتا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، میرا محبوب ان کو بھی پڑھائے گا، ان کو بھی پاک کرے گا جو بھی پیدا۔ اب سنو یہ جتنے ہیں نا دوسرے ابار لے، ان سب کے ایک استاد ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، وہ الفوز الکبیر اصول تفسیر کی کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہو میں نے قرآن کس سے پڑھا ہے؟ کہتے ہیں میں نے ڈائریکٹ روح مصطفیٰ سے قرآن پڑھا ہے۔ سرکار ان کو بھی پڑھاتے تھے، آج بھی جس پر نظر کرم ہو جائے میرا مصطفیٰ ان کو بھی پڑھاتا ہے، ان کو بھی پڑھاتا ہے۔ جی ہاں یہ الگ سوال ہے نا، شک صدر کیوں ہوا؟ شک صدر کی کئی حکمتیں ہیں، کئی حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو بشر بن کر آئے تھے، بشر بن کر آئے تھے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہہ سکتا تھا ساڑھے ور گئی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کا سینہ چاک کرایا۔ سرکار فرماتے ہیں جبریل آئے، ہم دیکھ رہے تھے، جبریل نے ہمارا سینہ چاک کیا، ہم دیکھ رہے تھے، ہمارے سینے سے ہمارے دل کو باہر نکالا، ہم دیکھ رہے تھے، پھر دل کو چیرہ دیا، ہم دیکھ رہے تھے، پھر نور کے ٹرے میں سے مزید نور نکال کر ہمارے دل میں بھرا، ہم دیکھ رہے تھے، پھر دل کو جوڑا، ہم دیکھ رہے تھے، دل کو اندر رکھا، ہم دیکھ رہے تھے، ارے پھر سینے کو جوڑا، ہم دیکھ رہے تھے۔ سرکار نے دسی تو مینو اپنے ورگا نہ سمجھو، تھوڑا دل باہر جائے تسی کنواں کہوں، اور میرا دل بھی باہر تھا، میرے سینے اقدس سے باہر تھا، نہ خون کا قطرہ نکلا نہ مجھ پر موت آئی۔ حاضر و ناظر کے بارے میں آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام آتے کا معاذہ موجود ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی پاک علیہ السلام کا جسم بشری شیفیلڈ میں ہے، نہیں کہتے۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ نبی پاک علیہ السلام کا جسم بشری برمنگم میں ہے، رچ ڈل میں ہے، بلیک برن میں ہے، لنڈن میں ہے، گلاسکو میں ہے، ہم یہ نہیں کہتے۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ نبی پاک علیہ السلام کا جسم بشری پاکستان میں ہے، انڈیا میں ہے، امریکہ میں ہے، مکہ شریف میں ہے، نہیں، ہم نہیں کہتے۔ سرکار کا جسم بشری کہاں ہے؟ مدینہ شریف۔ گنبد خضرا میں سرکار کا جسم بشری موجود ہے۔ ہم کہتے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر دو سورج بنائے، کتنے؟ دو، ایک آسمان والا سورج اور ایک نبوت والا سورج۔ آسمان والا سورج جسم وہاں، روشنی یہاں، ٹھیک ہے نا، اس کا جسم وہاں، روشنی
اسی طرح آفتاب نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک وہاں، نبوت یہاں، جسم وہاں، روحانیت یہاں، جسم وہاں، علم یہاں، جسم وہاں، مصطفیٰ کی نگاہ یہاں۔ جو کچھ ہم یہاں کر رہے ہیں سارے کا سارا مصطفیٰ علیہ السلام گنبد خضرا میں جلوہ گر ہو کر مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ یہ ہے معنی حاضر ناظر کا۔ اصل میں لفظ حاضر ناظر یہ پورا نہیں بولا جاتا، اصل لفظ بر اعمال امت حاضر ناظر۔ حضرت شیخ محقق نے تصریح فرمائی کہ نبی کریم علیہ السلام امت کے عملوں پر حاضر ناظر ہے۔ جو کچھ بھی امت کر رہی ہے مصطفیٰ علیہ السلام گنبد خضرا میں جلوہ گر ہو کر مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ قسم اللہ کی آج کا جلسہ بھی سرکار دیکھ رہے ہیں، اس لیے تو قیامت میں سرکار نے آج کے جلسے کی بھی گواہی دے دی ہے۔ سرکار دیں گے گواہی، میری بھی گواہی دیں گے پوری زندگی کی، قاری صاحب کی پوری زندگی کی گواہی، پیر صاحب کی پوری زندگی کی گواہی، سب گواہی دیں گے سرکار۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ تو قرآن کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ حبیب پیارے تیری ٹور تو اس وقت دیکھنے والی ہوگی جب سب نبیوں اور سب امتوں کا گواہ تجھے بنا کر مبعوث فرمائیں گے۔ سرکار نے تو ایک ایک کے عمل کی گواہی دینی ہے، اسی لیے تو سرکار کی نگاہوں کے سامنے اللہ نے پوری کائنات کر دی۔ حضرت لکھا ہے یا اللہ یا محمد، وہ بندے سوال کرتے ہیں یا اللہ، اللہ تو ہے حاضر ناظر جی، یا محمد اے جڑا مسئلہ تساں پیش کیتا اس دے نال ہی وہ بھی ملدا جلدا، اور اس دا بھی مقصد یہی ہے حاضر ناظر۔ مقصد جڑا ہے میں عرض کر دینے ایک گل دسو، ابو جال نے ساری زندگی کدی یا رسول اللہ آکھیا سی؟ ابو جال نے تے ابو بکر صدیق نے آکھیا سی۔ آج بھی ابو جال دی نسل نہیں کہندی، صدیق دے غلام کئی جاندے ہیں۔ اب دیکھیے یا کہہ کر اسے پکارا جاتا ہے جو سن رہا ہو، ٹھیک ہے، اور میں نے پہلے بیان کیا مصطفیٰ کا جسم وہاں ہے لیکن نگاہ یہاں ہے۔ جسم وہاں ہے، کان مبارک لگے تو وہاں ہوئے، لیکن یہاں کی آواز بھی پہنچ رہی ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ اس لیے نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں، دو زانو ہو کرنا السلام علیکہ ایہا النبی۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے پیارے نبی آپ پر سلام ہو، اور سلام تو اسی کو کہا جاتا ہے نا جو سن بھی رہا ہو۔ تبھی تو کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت بیلا کو سلام مصطفیٰ جانے سلام شمع بز میں اینک وغیرہ پڑھے نہیں جاتا، پھر آپ کی بولی جاتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اے ٹھیک ہو گیا جی یا رسول اللہ؟ ہاں جی مطمئن ہو گیا جی آپ نے جو نبیوں کے پیچھے فرض نماز آیا نہیں ہوتی ہے تو فرض کفایہ جو ہے نماز جنازہ وہ پڑھ سکتے ہیں، اللہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے تمہوں سارے دیتی ہے
آپ سوچو جڑا بندہ تواڈے پیو نو کھلو کے گال کڈے وہ مسلے تے کھلوتا ہوئے تسی پیچھے کھلوندے ہو نہیں تے جڑا بندہ یہ آکھے نبی پاک دا خیال نماز وچ کھوتے دے خیال نال پڑھنا ہے او دے پیچھے جے پڑھی جائے گی تو ہو جائے گی یہ نہ پوچھو ہوندی ہے کہ نہیں یہ پوچھو جے پڑھ لئیے تو گناہ کتنا ہوئے گا غلطی دے تو معافی توبہ کرو معافی یا اللہ معاف کر ایک قبر دے اندر میرے کو تواڈیاں نمازاں دا نہیں پوچھیا جانا میرے کو میریاں نمازاں دا پوچھیا جانا تواڈے کو تواڈیاں نمازاں دا پوچھیا جانا یہ کہہ نہیں سکنا تساں کہ یا اللہ سامنے کسے دسیا ہی نہیں سی مولوی صحیح دسی جاندا ہے تواڈے کہ جنہ لوکاں دا یہ عقیدہ ہے کہ نماز پڑھدیاں نبی پاک علیہ السلام دا خیال کھوتے دے خیال نال پیڑا ہے انہاں دے پیچھے نماز نہیں جی ہوندی اپنی نمازاں برباد نہ کرو جی خوش ہے بلکہ وہ مر جائے تو جنازہ نہ پڑھو جی بعض لوگ کہندے نے نبی پاک علیہ السلام دی امی بھی جنمی نبی پاک علیہ السلام دی ابا جی بھی جنمی پہلے پڑھا گا قرآن شریف پھر پڑھا گا حدیث اللہ تعالیٰ دے قانون اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا جنی دیر تک اسی رسول ٹور نہ لئیے انی دیر تک اسی عذاب نہیں دیندے قوم ول جے رسول نہیں آیا تو اس قوم نو عذاب بھی یہ اللہ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ دا قانون ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا اسی قوم پر پہلے رسول بھیج دیا بعد اتنے نافرمانی کرے تا عذاب دینے جس قوم پر رسول آیا کوئی نہیں اس قوم کو عذاب ہوئے گئی ایک قانون یاد رکھے اور نبی پاک علیہ السلام کنہ والا ہے ذرا قرآن شریف میں پوچھ لئیے سورہ یاسین یاد ہے آپ ذرا سناؤ حجی ہاں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط والقرآن الحکیم مینو قسم قرآن حکیم دی انکا لمن المرسلین سونیا تو بھی سچا پکا رسول ہے علی صراط مستقیم سیدھے راتے تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون حبیب پیارے تینوں اسا اس واسطے بھیجا تاکہ تو اس قوم نو ڈرائے تنذر قوما اس قوم نو ڈرائے ما انذر آباؤہم جس قوم دے پیو دادے و رسول آیا ہی کوئی نہیں حبیب پیارے تینوں اس قوم والا صاحب ابتدائی طور تے مبعوث فرما لے تنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون سبحان اللہ سرکار ابتدائی طور تے کدے وچ تشریف لے آئے مکے آلے وچ ٹھیک ہے اعلان نبوت کدے فرمایا مکے والے اے او قوم مکے والے دی جنہ دے پیو دادے نو ڈرایا نہیں گیا
ईसा अलैहिस्सलाम आए थे बनी इसराइल, मूसा अलैहिस्सलाम आए थे बनी इसराइल, इस्माइल अलैहिस्सलाम तो बाद मक्के वाले नबी आया ही कोई नहीं। मैं नहीं कहता रब फरमांदा ली तुंज़िरा कौमन मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून। सुभान अल्लाह। ओए नबी पाक अलैहिस्सलाम दे अब्बा दी ते अम्मी दी नूं किसे नबी ने आके डराया ही नहीं। ओए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन नूं और किसे नबी आके डराया ही नहीं। ते रब दा फरमान है मा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअस रसूला। ओए गल दा जवाब दिओ, ये नबी पाक दी अम्मी जी दा कसूर की सी? क्यों जान गया आखिर वजह? किसी नबी का इनकार किया है इन्होंने? कदी शराब पीती है, कदी बदकारी की है नहीं, कदी जुआ खेड़े है, कदी बुता के सिर झुकाया है नहीं। जिदों गुनाह भी कोई नहीं, कोई जुर्म नहीं किया, किसी नबी का इनकार नहीं किया, तो रब्बे कायनात जालिम नहीं, रब्बे कायनात बड़ा आदिल है। रब ते अपने महबूब दे मां बाप नु जन्नत के अंदर ऊंची सीट अता फरमाएगा। लो जी दूजी आयत भी सुनो। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम प्यारे बनाए ना मेरा काबा, उन्हें काबा बनाना शुरू किया। ते काबा बनाते जा रहे ने, नाल दुआवां मंगते जा रहे हैं। जड़ियां दुआवां मंगियां तो दो दुआवां अर्ज करांगा। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। सुभान अल्लाह। पहली दुआ, या अल्लाह सानू दोवां नू मुस्लिम रखी, मैनू भी इस्माइल अलैहिस्सलाम दोवां नू की रखी? मुस्लिम। तो या अल्लाह की मेहरबानी होर करी व मिन ज़ुर्रिय्यतिना, ते साडे दोवां दी औलाद विचों ना एक टब्बर नू मुस्लिम रखी। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। या अल्लाह सानू भी मुस्लिम रखी, साडे दोवां दी जड़ी औलाद है ओनू भी मुस्लिम रखी। सारी नू नहीं, उन्हां चों टब्बर नू मुस्लिम रखी। ये क्यों किया कि साडे दोवां दी औलाद चों, क्योंकि पुत्र तो इसहाक अलैहिस्सलाम भी होने सन। ये दुआ उस औलाद के बारे है जिहड़ी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ते इस्माइल अलैहिस्सलाम दी औलाद है। एक दुआ। तो दूजी दुआ, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम। या रब्बल आलमीन, जड़ी मेरी औलाद दोवां दी औलाद मुस्लिम होवेगी, या अल्लाह काबा वसाण वाला मुस्तफा भी उन्हां मुसलमानां विचों मबूस फरमा देवी। सुभान अल्लाह। ये दुआ किनियां ने? दो। या अल्लाह सानू भी मुस्लिम रखी, साडे च ना दोवां दी औलाद चों एक टब्बर नू मुस्लिम रखी। तो या अल्लाह काबा मैं बना चलिया, या अल्लाह काबा वसावेगा कि तेरा मुस्तफा ते रब्बुल आलमीन मेरी दुआ कबूल कर ले। और नबी मुस्तफा साडी उस मुस्लिम औलाद विचों मबूस फरमाई। नहीं कोई नबियां दी दुआ जरूरी थोड़ा कबूल हो गई है, ये भी कई म्याद देना। तो देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी दुआ कबूल भी हुई कि नहीं? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अना दावतु अबी इब्राहिम। सुभान अल्लाह। और मैं मुस्तफा अपने अब्बा जी इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी दुआ बन के आया। तो पता लगा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे वालिदैन उसे ग्रुप विचों सन जिस ग्रुप वास्ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ मंगी थी। ते वो ग्रुप केड़ा? मुसलमानां दा। लो एक हदीस सुनो, कई बारी सुनी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत वाला दिन होएगा, कुछ लोगों के सिरां ते नूर दे ताज होंगे। क्योंकि आखणगे यार ये कौन ने एडियां शानां वाले? ये जरूर अल्लाह दे नबी होंगे। जवाब मिलेगा नहीं, अल्लाह दे नबी नहीं। फिर सिद्दीक जरूर होंगे, नहीं सिद्दीक भी नहीं। फिर शहीद जरूर होंगे। एडी रोशनी इन्हां दे ताजां दी कि इन्हां दी रोशनी सूरज दी रोशनी नालों वध, ते सूरज दी रोशनी च गर्मी, इन्हां दी रोशनी च ठंडक। एडी शान
کہ کون نے؟ جواب ملے گا یہ حافظ قرآن دے ماں باپ نے۔ سرکار فرمان جو قرآن دے حافظ دے ماں باپ دی ایڈی شان ہے کہ خود حافظ قرآن دی شان کی ہوئی۔ اتنے حافظ بھی کافی سارے بیٹھے ہیں۔ اچھا تُسی بھی حافظ ہے؟ ماشاءاللہ۔ ساڑھے قاری صاحب حافظ تے نبی پاک دا فرمان غلط کوئی نہیں، انہاں دے ماں باپ نے نور دا تاج ملے گا۔ حافظ امیر عالم صاحب بھی حافظ، انہاں دے والدین نو بھی نور دا تاج ملے گا۔ مولانا عبد الکریم صاحب حافظ، انہاں دے والدین نو بھی نور دا تاج ملے گا۔ اور بھی جنہیں حافظ اتنے بیٹھے نے انہاں سارے دے والدین نو نور دا تاج ملے گا۔ میرا ایک نور دا تاج بن چکے ہیں، دوجا پونا تیار ہو گیا ہے، تے تیجا 1/3 تیار ہو چکی ہے۔ دعا کرو تینے تیار ہو جائیں۔ اچھا مینوں تے نور دا تاج ملے گا کیوں؟ کہ میرے پتر نے قرآن حفظ کیا ہے۔ انہاں حافظاں دے ابا جی نے تے انہاں دی امی جی نوں تے نور دا تاج ملے گا کیوں؟ انہاں قرآن یاد کیتا ہے۔ تے کی خیال ہے اس مصطفیٰ دی ماں تے پیو نوں کچھ نہیں ملے گا جنہیں ساری کائنات نوں قرآن یاد کرا دیتا ہے؟ گزارا ہو گیا۔ اللہ دی مہربانی نال نہ سمجھو سنیاں دا مذہب کوئی کڑندو ہے۔ قسم ہے پروردگار دی، سنیاں دے ہاتھ قرآن بھی ہے، مصطفیٰ دا فرمان بھی ہے۔ کوئی مطالعہ نہ کرے تو وہ دا قصور ہے، سچے مذہب دا قصور کوئی نہیں۔ اور بھئی جس بندے نے ساری زندگی نبی پاک علیہ السلام دی خدمت کیتی ہوئے او دے بارے زبانوں کچھ نہیں کہنا۔ جی شافی نماز پڑھائے اسی پڑھاں گے، مالکی نماز پڑھائے پڑھاں گے، حنبلی نماز پڑھائے پڑھاں گے، حنفی نماز پڑھائے پڑھاں گے، نبی دا گستاخ پڑھائے نہیں پڑھاں گے۔ اور بھائی جی ختم شریف اس پڑھنے پانی روٹی یا سالن جو کچھ بھی ہوتا ہے رکھنی تو کہنے نے بھی بدل انہوں نے آخو تسی نہ رکھو، تسی پیچھے رکھ لیا کرو۔ وہ جنات سارے کٹھے کر کے چلا میں یاد کھڑی نہ کرو بھائی سواب ہی نہ جان ایک مسئلہ جناب بھائی اس کا سواب واقعی جڑی نیکی کر کے ثواب پہنچاؤ گے ثواب پہنچے گا۔ جڑی نیکی کر کے ثواب پہنچاؤ گے ثواب پہنچے گا۔ اور میں پانی دا گلاس پھڑیا، میں جاندا نہیں حاجی صاحب نے، انہوں نے جگ پھڑیا ہے، جگ پھڑ کے پانی میرے گلاس پایا۔ یہ بھی تو چنگا کام ہی ہے کہ کہہ سکتے ہیں یا اللہ یہ دا ثواب میرے فلانے نے پوچھا، یہ بھی پہنچے۔ ہر نیکی دا ثواب پہنچتا ہے، جڈی نیکی اوڈا ثواب، شرط ایک کے جنہوں ثواب پہنچایا وہ بے ایمان نہ ہوئے، مسلمان ہوئے گا تے پہنچے گا، بے ایمانہ نو ککھ نہیں پہنچنا۔ میں نہیں کہندہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو داؤد شریف دی حدیث، لو کان مسلمن فاعتقتم عنہ او صدقتم عنہ او حججتم عنہ لبالغہ ذالکا۔ مرن والا مسلمان ہوئے جڑی بھی نیکی کر کے ثواب پہنچاؤ گے پہنچ دا، بے ایمانہ نو ککھ نہیں جے پہنچ دا۔ لیکن ایک چیز میں عرض کراں گا، روٹی کھوانا بھی نیکی، پر دین دی تبلیغ کرنا ہے بہت ہی نیکی۔ انگلینڈ کے اندر تو کوئی بندہ ایسا نہیں جنہوں کرو روٹی نہ لبدی ہوئے، سارے انہوں لبدی تو چنگی لبدی ہے، بندہ ویلا بھی اتنے رہے تو وہ بھی بھوکا نہیں ملتا، انہوں گورنمنٹ والوں بھی کچھ ملتا ہے، صحیح ہے نا؟ تے اے جڑا تسی کر دیو نا کہ لنگر شریف کھوا دیو سبحان اللہ کھواؤ، لیکن جے کام ایک اور کر لیا کرو کہ اے دے نال نال لٹریچر بھی اپنے مذہب دا تقسیم کریا کرو تے اللہ دی قسمیں بہت ثواب تے جے تسی دینی ادارہ قائم کرو نا تے او دا اور زیادہ ثواب ہے۔ اے دینی ادارہ قائم کر کے دا ثواب پیران دے پیر دی روح نوں پہنچاؤ سبحان اللہ۔
10 दिन। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिन्ना वास्ते पानी दिया मच्छियां दुआवां कर दिया ने, जिन्ना वास्ते जमीन दिया कीड़ियां दुआवां कर दिया ने, हवावां दे परिंदे दुआवां कर देना। तो कौन लोग ने? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए ओ लोग ने जिन्ना खलूसे दिल नाल कुरान पढ़िया, कुरान समझिया, फिर अगे कुरान दा पैगाम पहुंचाया। उलमाए रब्बानीहीन उन्हां वास्ते पानी दिया मच्छियां भी दुआवां करदियां ने। पर एक फर्क जरूर कर लिया करो कि जड़ा बंदा तुहानू कुरान सुनान दे बहाने नबी दे अदब तो रोके, ओदे नाल हथ मिलाया भी उंगलियां गिन लेनियां चाहिए। ओदे नाल नहीं टुरना, ओदे नाल ओदे पीछे नमाज नहीं पढ़नी। जड़ा नबी पाक दे अदब तो रोके, जड़ा नबी पाक दा अदब सिखावे, फिर ओदे नाल टुरो, ओदे नाल रल के कुरान दी तबलीग करो, कुरान दा पैगाम पहुंचाओ, एदे नाल दा अजर है ही कोई। असल इस वास्ते भी कि मैं देखदा खान पीन नाल बहुत रुझान साडा हुंदा जा रहा है। ये तुसीं इत्थे मदरसे कायम करो, जिहड़े मदरसे तुहाडे मौजूद ने उन्हां नाल तावन करो। जड़े देखते हो तुसी वाकई इत्थे अहले इलम लोग ने, उन्हां नाल तावन करो, उन्हां नूं मदरसे बना के दिओ ताकि बैठ के रब दा कुरान पढ़ान, नबी पाक दी हदीसां पढ़ाई जाण। बड़े सालों बाद मौलाना अब्दुल करीम साहब नाल मुलाकात हो रही है। इन्हां मैनूं पता है ना पढ़िया चंगा सी, जे भुला नहीं दिता ते इन्हां कोलों कम लो। हज़रत तुसां ने कीती है फरमाइश। ये तो इंजी जिवें एक बार मैं तकरीर करदा करदा थक गया तो एक बंदा कहने लगा मैं वो कहने लगा जी बड़ी मेहरबानी जरा सूरह यूसुफ की तफसीर सुना दे जी। मैं हाँ मेरी तकरीर तो सवाल है तू जरा तर्जमा किया ना सरकार का जिस्म उथे है ते निगाह इथे है, ये ते नबी नूं तू दूर मान लिया। हालांकि अल्लाह के नाम नबी जो औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम साडे वास्ते दूरी है। नबी पाक का जिस्म है उथे ही, पर इन्नी गल है नबी पाक फरमाते हैं इन्नल्लाह ज़वाली अल अर्द, रब ने सारी जमीन समेट के मेरे सामने कर छड़ी गई। नबी पाक को तो कोई शायद दूर नहीं। नबी पाक फरमाते हैं मैं सारी दुनिया में इंज वेखी जाना जिवें तुसीं आगी तली वेंदे हो, मैं आगी तली मेरे तो दूर है, मेरा हाथ पहुंच जा के नहीं। नबी पाक का जिस्म उत्थे है, पर अल्लाह की कसम मुस्तफा दा हाथ इत्थे भी पहुंचदा है, इत्थे भी पहुंचता है। सरकार जिथे चाहन जलवा करी फरमा भी सकते हैं। जी बस करिए ना फकीर मौज अच्छे फकीर जिथे जाता ऐलान करता कोई मरजाई कोई शिया कोई भाभी कोई देवबंदी जिन्हों मेरे सच्चे मजहब के सवाल है इतराज है खलो जा फकीर इंशाल्लाह सफाइयां करता जाएगा। नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए ताकीद नाराए हैदरी नाराए सुन्नत जिंदाबाद अशनाई मिलादुन नबी जिंदाबाद। ये फकीर का ऐलान कोई सिर्फ शेफील्ड ही है जामिया मस्जिद सिद्दीकिया के अंदर नहीं, बल्कि ये मेरा ऐलान पूरी दुनिया के अंदर वीडियो कैसेटों के जरिए पहुंच चुके हैं। क्यों जी सूफी अब्दुल मालिक साहब पेरिस भी है ऐलान के नहीं, लो जी पेरिस जो आए थे पेरिस के अंदर भी ऐलान, जर्मनी के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर सही दसदा ऐलान है कि सच्चा मजहब सिर्फ तो सिर्फ अहले सुन्नत व जमात है। सुभान अल्लाह। हाँ वो भी अंदर ऐसी सुन्नी बिल्कुल ना सुन्नी की एक निशानी दसी ना एक निशानी ना मेरा इको ही ऐसी होएगी कि सारे ते आ गई। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इरशाद फरमाया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन है? इमाम हुसैन दे फरजंद अली मुर्तज़ा दे पोते
سنی تے صلاتوں روکن والا کنی. پکی نشانی یاد کر. جرا صلات تو روکے صلات سن کے متھے تے وٹ کی کری جاندے نے او کنی. لو یار ایک نکا جا اعلان ہے نہیں کرنا چاہیے سی کہ نہیں. وہ جس طرح نہیں ہو گیا جس طرح کوئی تقریریں کرتا رہے اس طرح کوئی وقت میں رکھا لکھنے واسطے کوئی پڑھانے واسطے بھی تقسیم کار بھی کرتے ہیں کہ کوئی کتابیں لکھی نے. ایک کتاب لکھی ہے حیات النبی کہ نبی کریم علیہ السلام روضہ اطہر کے اندر زندہ بھی نے گناہگاراں دا درود و سلام سننے. اسی جڑا بھی عقیدہ رکھیے بیلیاں نے شرک ہے. میں پورا شرک دا معنی لکھ دیتا ہے شرک کے نکتے نے. نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے اختیارات دے کے بھیجا ہے. تو میں پوری کتاب لکھی اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مولوی شان لائی زہین نے ساڑھے خلاف کتاب لکھی ہے البریلویہ. میں وہ دا جواب لکھا توپے توڑ وہابیت و بریلویت. اسی جڑا بھی کم کری جاندے نے بدعت تے میں پورا رسالہ لکھ دیتا ہے بدعت اور اس کی حقیقت. اسی 11ویں شریف کردے ہیں تے آندے نے ادھر تو سور کھا لینا چنگا. میں کہ بھی اپنی اپنی قسمت دی گل ہے. ایسے مسئلے تے میرا مناظرہ سی راولپنڈی. اللہ دی مہربانی نال تہاڈے اس خادم نے انہاں دے وٹ کٹ دیتے. اے اس مناظرے دی رویداد مناظرہ راولپنڈی. اسی محبت نال پیار نال آنے ہیں یا رسول اللہ اندر نے ایک طرح کر کے نکاح ٹوٹ جاندہ ہے. میں پورا رسالہ لکھ دیتا ہے صحابہ کا نعرہ یا رسول اللہ. ویسے میں ایک مضمون اور بنا کے دیا ایسا نداء یا رسول اللہ ذرا تفصیلی تو کل ٹیلی فون تے دسیا انہوں نے کتاب چھپ گئی ہے. انشاءاللہ جنہوں دوبارہ کدی آیا تو بھی آ جائے. اسی اپنے عزیز و اقارب کے فوت ہونے تو بعد اصالِ ثواب کر دیں. لوکیاں نے ثواب نہیں پہنچتا. میں پوری کتاب لکھ دیتی ہے اصالِ ثواب. حرمین شریفین جائیے جبل رحمت تے چڑھن لگی ہے تھلے بورڈ انہوں نے لکھیا خبردار یہاں سے برکت حاصل کرنا حرام ہے. غار ہرا تے چڑھن لگی انہوں نے بورڈ لکھ کے لایا خبردار یہاں سے برکت حاصل کرنا حرام ہے. میں آ کے پوری کتاب لکھ دیتی ہے جتھے اللہ والیاں دا قدم لگدا ہے رب دیاں رحمتاں بھی ملدیاں نے برکتاں بھی ملدیاں نے. تبرکات کی اہمیت. اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو حاضر و ناظر بنایا. امت دی عملہ تے سرکار حاضر ناظر نے. میں پوری کتاب لکھی ہے مسئلہ ہے حاضر ناظر. دل میرا تے کردہ ہے 10 کتاباں نے دل تے میرا کردہ ہے کہ ایک کتاباں ہر سنی دے کر جو ہوں تے لوگو آپ پڑھو پڑھاؤ. انہاں بھی رب دی رحمت تے یقین ہے جڑا ایک کتاباں نو چنگی طرح سمجھ لے گا یاد کر لے گا پھر کوئی باہر لاؤ دے دل جی شک دا کنڈا چوب نہیں سکتا. پر ہیں نے صرف 4 نسخے. تو باقی ہو گیا سا جلسے نے صاحب اتنے لوگ ہاتھ لے لے نے. ان 4 نسخے بچے نے کدی قسمت ہوئے گا لے لے نے. یہ تھلے اور سٹال نہیں لگا جڑا کیسٹاں والے ساتھی انہوں نے کوئی کہہ لے. وآخر دعوانا الحمد